کل کراچی میں لوگ نکلے، کراچی کی عوام نے پیار دیا، محبت دی، ہر جگہ استقبال کیا. تو زیادہ رش ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اتنا جوش، جذبہ، جنون ہونے کی وجہ سے اور پیار ملنے کی وجہ سے، وہ بھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں مل رہا تھا. تو وہاں پر بھی کافی جگہوں پر ہم لیٹ پہنچے، تو وہاں پر بھی اس پیار کی وجہ سے معذرت کی. آج ایک دفعہ پھر آپ لوگوں نے انتظار کیا، لیکن کراچی سے جس طرح نکلے تو یہاں تک تقریباً یہ 10 سے زیادہ مقامات پر یہاں پر بھی ویلکم کیا گیا، استقبال کیا گیا. تو لوگ نکلے تھے اور وہ ہمیں پیار دے رہے تھے، ہمارے استقبال کر رہے تھے. وجہ سے جو ہے تھوڑی دیر ہوئی، تو بہرحال ہم پھر بھی معذرت کرتے ہیں. میں پریس کلب حیدرآباد کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے عزت دی، میرے دوستوں کو عزت دی، احترام دیا. اور میں نئے منتخب شدہ صدر ہمارے جو ہیں جنید خان زالہ صاحب اور سیکرٹری جنرل اشوک شرما صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں کہ وہ حیدرآباد کی لوگوں کی آنکھیں بنیں گی، کان بنیں گے اور زبان بھی بنے گی، آواز بھی اٹھائے گی ان کے لیے انشاءاللہ تعالی، اور ایک اس معاشرے کو بہترین بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی. صرف حیدرآباد نہیں، پورے سندھ، بلکہ سندھ بھی نہیں، پورے پاکستان. ہم بھی آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہیں، چاہے جس بھی صوبے سے ہیں، جس بھی شہر سے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا مقدمہ لڑے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے مسلسل. جو ہمارے حقوق ہیں خیبر پختونخوا کے وفاق پر، وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے. وفاق پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور جعلی حکومت کو قابض کیا گیا ہے. وفاق پر، پنجاب پر، سندھ پر، بلوچستان پر اور باقی 2 ریجنز جو ہیں وہاں پر ہماری جمہوری حکومت تھی. ریجیم چینج آپریشن کے بعد وہاں پر بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پر سلیکٹ کیا گیا. تو وفاقی حکومت چونکہ جعلی ہے اور وہ کسی کے اشاروں پر ہی ہمیشہ فیصلے کرتی ہے. بہرحال جو ادارے ہیں جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جن کا کلیدی کردار ہوتا ہے، ان کی طرف سے بھی ہمارے طرف سوتیلی ماں جیسا سلوک اور امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے. اور میرے منتخب ہونے کے بعد کہ جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ کم عمر ترین وزیر اعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ قبائلی اضلاع سے پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعلیٰ آیا ہے. قبائلی اضلاع ہمارے جو ہیں وہ تقریباً 78 سال سے محروم رہے ہیں، اور ہمیں صرف جو ہے جب بھی قربانی کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے ہمارے قبائلی لوگ زندہ ہیں، ہمارے قبائلی لوگ آ رہے ہیں، ہمارے قبائلی لوگ لڑیں گے، مریں گے، پاکستان کے لیے فتوحات کریں گے. لیکن بہرحال ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور جب بھی پاکستان پر برے حالات آئے تو ہم نے قربانی دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی برے دن آئے جو آج کل جو ہے یہ جعلی حکومت کے مسلط کردہ مسائل ہیں. بہرحال اسے بھی برے دن اللہ نہ کرے کہ پاکستان پر آئے، لیکن ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں. لیکن جس طرح میرا نام اناؤنس ہوا تو ایک ادارے کا ترجمان جو ہے وہ پشاور آیا اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور وہ چلتا رہا، پھر ابھی تک چلتا رہا ہے. دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ تیار کھڑا رہتا ہے، اس میں گھومتے پھرتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناشتے بھی جو ہے انہیں جہازوں میں آتے جاتے رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے، تو یہ امتیازی سلوک ہے. دوسرے وزراء اعلیٰ کے جو ہیں وہ تعریفیں ہوتی ہیں، اور اس طرح تعریفیں ہوتی ہیں کہ ان کے تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں. لیکن
ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے اور پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے ایک ہی صوبے میں وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں اور من گھڑت الزامات لگائے جاتے ہیں پریس کانفرنس میں، جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چلے میری ذات کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ذات کے ساتھ نہیں، یہ پورے صوبے کا ہے، میں پورے صوبے کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ضمع ضلع کو NFC میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر جو ہے وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، لیکن وہ 4 صوبوں میں تقسیم نہیں ہو رہا، 3.5 صوبے یا 3.25 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ہمارے جو سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں وہ خیبر پختونخوا میں انتظامی طور پر تو شامل ہوئے ہیں، لیکن فائنینشلی ابھی تک ان کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیں وہ ہمارا فائنینس میں جو شیئر ملتا ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ تقریباً 1300 ارب روپے سے اس وقت تک زیادہ بنتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارا جو بقایا ہے، ہم پاکستان کو سستی بجلی دے رہے ہیں، ہم پاکستان کو گیس دے رہے ہیں، ہم پاکستان کو آئل دے رہے ہیں، تیل دے رہے ہیں، ان سب کی مد میں ہمارا وفاق جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، لیکن اس کے باوجود 2010 میں ہمارا ناردرن بائی پاس پشاور مین صوبے کا کیپٹل، وفاق نے 2010 میں وہاں ایک روڈ شروع کیا تھا جو 3 ارب کا تھا، وہ 3 ارب میں مکمل نہیں ہوا، آج اس کی قیمت جو ہے اسکیلیشن سے تقریباً 31 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وفاق اس میں پیسے نہیں دے رہا، چونکہ ہمیں ضرورت ہے روڈز کی، پشاور میں پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو ہماری حکومت نے اپنے بجٹ سے اس میں 5,000 ارب روپے برج فائنینس کیے تاکہ وہ روڈ جلد از جلد بنے اور پشاور کے عوام کو سہولت ہو۔ بہرحال میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ پریس کلب حیدرآباد، یہاں پر جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ میچور بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے صوبے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقدمہ بھی لڑیں، کیونکہ جب سندھ پر مشکل وقت آیا، پانی کا مسئلہ آیا، تو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی سندھ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہمارے جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، جو ہمارے تھے اس وقت، ابھی تو نائل ہوئے ہیں، کانگریس کے اپوزیشن لیڈر تھے، جمعوی، تو ہم پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اور خیبر پختونخوا کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کی عزت کا، آپ کی احترام کا شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ جی سر، آپ کریں گے؟ جی عبدالحفیظ عابد صاحب امت سے تعلق ہے۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس سنی جس میں علیہ اعلان کہا گیا کہ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کریں ہمارا پاکستان ہے اور تم ہو خواہ مخواہ اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، تو آپریشن وہاں پر چونکہ شروع کیا گیا زبردستی، تو صوبائی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں نے اپنے صوبے کی تمام انتظامیہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ میرے لوگوں کو چاہے وہ والنٹیئرلی باہر آئیں یا چاہے ان کو زبردستی نکالا جائے، میری انتظامیہ ان کے لیے جو ہے موجود ہونی چاہیے اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ دینی چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہمارا ایک نارتھ وزیرستان کا ایریا ہے بکا خیل، وہاں پر بھی لوگوں کو زبردستی نکالا گیا اور وفاق کی حکومت نے یہ کہا کہ ہم ان کو پیسے دیں گے، ان کو جو ہے ہم کمپنسیشن دیں گے، جو ٹیمپرری ڈسپلیس پیپل ہیں، TDPs جسے کہتے ہیں، ان کو ہم پیسے دیں گے، وفاق نے کہا، لیکن انہوں نے گھر بار چھوڑا، ان کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دی، وہ پیسے ان کو نہیں دیے جا رہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے ان کو پیسے دے رہی ہیں اور وہ ابھی تک 7.5 ارب روپے سے زیادہ بن چکے ہیں، 7.5 ارب روپے سے۔
علی حمزہ سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے آپ کو ویلکم کیا ہے، کیا انہوں نے کسی طاقت کو کوئی میسج دیا ہے یا واقعی مستقبل میں آپ کا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ نون لیگ سے تو پی ٹی آئی بہت زیادہ اختلاف ہے، شاید کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ رجب دکھائی دے رہی ہے. طاقت کو میسج، طاقت کو صرف ایک طریقے سے میسج دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ 8 فروری 2024 کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ہمیں غلط حکومت دی گئی ہے اور اس جعلی اسمبلی سے وہ جو ہے استعفے دے اور باہر آ جائے. تو یہ انتہائی اسٹرانگ میسج ہوگا. محمد حسین یہ خان. جس طرح جو ہے لیٹے ہوئے ہیں طاقتوروں کے سامنے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، اس پر جو ہے ابھی سب جانتے ہیں تو فضولی ہیں. اور ہاں ابھی تک جو ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جلسے کی اجازت دیں گے، لیکن ان کا جو ہے ابھی 6 بجے کے بعد، آج 6 بجے کے بعد ریٹرن این او سی ہمیں دیا گیا تھا اور ابھی تک رات کے 6 بجے تک کوئی بھی جو وہاں پر کنٹینرز، کیونکہ ہم نے سٹیج لگانی تھی، ہم نے جو ہے وہاں پر ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست کرنا تھا، تو کوئی بھی وینڈر جو ہے ہمارے ساتھ تیار نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس این او سی نہیں تھی. تو ابھی 6 بجے کے بعد ہماری ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا بندوبست کر سکتے ہیں. ایک منٹ. محمد حسین. جلسہ ہوگا انشاءاللہ. جس طرح آپ نے یہ ملٹری آپریشن کے اوپر کامنٹ کیا ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہے لوگوں کی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت واضح الفاظ میں ایک ٹیرر اور پولیٹیکل نیکسس کی بات کی ہے اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپریشن تو کسی صورت میں نہیں رکے گا کیونکہ ٹیرر اور ایک پولیٹیکل نیکسس وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے بہت اسٹرانگ ہے. دیکھیں اس بیان کو میں مذمت کے ساتھ مسترد کرتا ہوں. یہ انتہائی غلط بات ہے. ہمارے تمام جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے چھت تلے جمع ہوئے. انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا جو ہے وفاق کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے رکھا، جس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور مکتبہ فکر کے لوگ خیبر پختونخوا کے وہ ایگری کر گئے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے آئے رہے. جب ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا لندن پلان کے تحت اور بیرونی سازش سے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے، جس کا علم ہمیں ہوا اور ہم نے جو ہے خیبر سے لے کر تورغر تک اور چترال سے لے کر وزیرستان اور ڈی خان تک ان سب جگہوں پر جرگے بھی کیے، جلسے بھی کیے اور پورے پاکستان کو بتایا کہ ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے اور دوبارہ جو ہے پختونے کے سر کا سودا ہوا ہے. لیکن وہاں پر اس وقت کی حکومت، اس وقت کے وزراء اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. ہمارے خدشات صحیح تھے، یہ جھوٹے تھے. انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس وقت اور ابھی جو ہے ان کے سر سے پانی گزر چکا ہے اور جو ہے یہ جو چاہ رہے ہیں، بہرحال وہ بات کی بات ہے، انشاءاللہ اس کو ایک منٹ. انور. کریں گے. یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت کہتے کہ امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہی ہے اور جو لوگ پاکستان کے آئین اور ملکی اداروں کے خلاف ہیں آپ ان کی حامی ہیں، کیا؟ دیکھیں، ملک کے ادارے تمام مفلوج ہو چکے ہیں، مفلوج کر دیے گئے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ لوگ جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، ان کو جو ہے انصاف مل جاتا ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں. تو یہ تو ہمارے عدالتوں کا حال ہے. میں جاتا ہوں، میں عدالت میں ریٹ کرتا ہوں، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی لیڈر سے ملوں. وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز
مجھے کہتے ہیں کہ آپ ملے اپنے لیڈر سے، اس سے بات کریں. میں وہاں اڈیالہ جیل جاتا ہوں اور اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ جو ہے وہ آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اور مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا. الیکشن کمیشن اس کا رول تمام دنیا نے 8 فروری 2024 کو دیکھا. یہ بھی دیکھا کہ ہم سے نشان چھینا گیا، یہ بھی دیکھا کہ ہم سے کاغذات جو ہے راستوں میں غنڈوں کی طرح لیے گئے، یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمیں جو ہے کمپین کے لیے نہیں چھوڑا گیا. لیکن خاموش تماشائی، یہ آپ کی مفلوج عدلیہ، یہ آپ کا مفلوج الیکشن کمیشن، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اداروں کا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپ حال دیکھیں، باقی اداروں کا حال دیکھیں، تو یہ تمام ادارے جو ہیں اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، عوام کے تحفظ میں ناکام ہیں. جب آپ کی انٹینشنز، آپ کے اداروں کی انٹینشن یہ ہو کہ آپ ایک مقبول اور قبول ترین لیڈر ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے ختم کرنے میں، اس کی پارٹی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہوں، تو پھر ملک میں جو ہے اکانومی بھی تباہ ہوگی، یہاں پر دہشت گرد بھی آئیں گے، یہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی بنے گی. عرفان کے بعد حمید الرحمان. 1 منٹ عرفان. جی جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جلد متوقع ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات چل رہے ہیں اور اسی سے آپ کے جو کارواں چل رہا ہے، جلسے جلوس ریلیاں دورے آپ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو اشارہ ملا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق جیل میں قید کیا گیا ہے. جن لوگوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو ممنوع ہیں، وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں. جنہوں نے قانونی طریقے سے وہ تحائف لیے ہیں وہ آج جیل میں ہیں. تو یہ تو ہمارے انصاف کا نظام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عدالتی انصاف کرے تو آدھے گھنٹے میں ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے فری ٹرائل نہیں ہو رہا اور عدالتوں کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ قید میں ہے. حمید الرحمان. جی سر، میرا سوال یہ آپ سے ایک تو یہ بتائیے گا سر، خیبر پختونخوا میں کتنے ایسے اضلاع ہیں کہ جہاں کے پی کی حکومت کے فٹ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پر لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال یہ ہے کہ مرجر کے حوالے سے آپ نے بات کی فاٹا کی، کہ فاٹا کا مرجر بہت جلد بازی میں کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے، آپ کا تعلق بھی فاٹا سے، سابق فاٹا سے، تو کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ جرگہ سسٹم بحال کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم نے کمیٹی بھی بنا دی. تو آپ کیا اس انضمام کو صحیح سمجھتے تھے یا اس کا کوئی فوائد سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں، یہ ایک اور بلنڈر ہوگا اگر اس طرح کیا گیا. یہ سسٹم پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور فاٹا میں پورے پاکستان سے علیحدہ سسٹم تھا جو FCR کے تحت چلتا تھا. لیکن اگر دوبارہ جو ہے وہاں پر کوئی تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات اکثر مختلف ہوں گے اور کافی زیادہ نقصان ہوگا. جو سسٹم مطلب جو پورے پاکستان میں چل رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کے مرج اضلاع میں بھی ابھی چلنا شروع ہو گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو جو ٹرانزیشن پیریڈ کا وعدہ کیا گیا تھا 10 سال کا، ان کو وہ حقوق نہیں دیے گئے. 100 ارب روپے کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم دیں گے، اور یہ 3% تقریباً اس وقت ڈویزیبل پول میں بنتا تھا، لیکن ابھی وہ 3% زیادہ بنتا ہے. وہ تقریباً آج کے 300 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے، تب 100 ارب روپے بنتا تھا. لیکن وہ بھی نہیں دیے جا رہے. وہ 700 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے 132 ارب روپے دیے گئے ہیں. 568 ارب روپے جو ہیں ابھی بھی وفاق بقایا ہے، اور وہ جو ہے اس میں سیریس بھی نہیں ہے. تو جو نظام وہاں پر چل رہا ہے اس کا فیلئر نہیں ہے. فیلئر جو ہمارے حکمران ہیں ان کا ہے کہ وہ جو ہے صرف جس چیز میں ان کی ذات کے لیے فائدہ ہو ان پر تو توجہ دیتے ہیں، باقی کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتے. اور خیبر پختونخوا میں ریٹ ہماری اسی جگہ پر نہیں ہے جو کینٹ اور اس کے مشران کے تحت آتا. فیض بھائی. صاحب، میرا سوال یہ ہے، جن کے بڑے شہر کراچی میں آئے اور پھر دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں آئے ہیں، تو
गवर्नेंस का क्या देखा यहाँ पे आप उसमें कि जो सिंध गवर्नमेंट की हुक्मरानी वो बेहतर है किस तरह? काम कर सिंध हुकूमत की हुक्मरानी बेहतर है या KPK में ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि 8 फरवरी 2024 को किसको वोट पड़ा था और किसके खाते में निकला था। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें तीसरी दफ़ा वोट दे रहे हैं और तमाम तर जुल्म जबर फस्तैयत के बावजूद इलेक्शन सिंबल्स छीनने के बावजूद पार्टी को ख़त्म करने के बावजूद भी लोगों ने हमें वोट भी दिया और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीसरी दफ़ा हुकूमत है तो वो लोग मुतमईन हैं। यहाँ के लोग मेरे ख़्याल में नाराज़ हैं जो सियासी पार्टी है जिसकी ख़ानदानी सियासत यहाँ चलती आ रही। हामिद, ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की उस पीटीआई के बाद ये जो कप्तान है उनका जिद की सूरत पैदा हुई है और ये जिद जो 70s की एयर में हुई थी, ये मुशीर रहमान को एस्टेब्लिशमेंट के ज़माने बेटर हो गया। आप ये समझते हैं कि पूरी जो रविश है या एग्जीक्यूटिव की रवैया जो भी है मूल सबका, चाहे वो कप्तान इमरान खान साहब का हो या एस्टेब्लिशमेंट का हो, क्योंकि जिद बिल्कुल नुकसान नहीं जाएगी। देखिए, मेरे ख़्याल में तो जब बात कौमी मफाद की हो तो उसमें ज़िद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे से ऊपर है कौमी मफाद और हर बंदे को जो है वो कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तमाम फ़ैसले करने चाहिए। अगर इमरान खान साहब की ये बात गलत है कि वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहता है, आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है, आज़ाद अदलिया की बहाली चाहता है, आज़ाद मीडिया की बहाली चाहता है और वो बज़िद है, तो फिर मेरे ख़्याल में इस चीज़ के लिए तमाम लोगों को इसको ज़िद नहीं समझना चाहिए। ये तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ के लिए तो इसके लिए मेहनत करें, क्योंकि पाकिस्तान हकीकी जमहूरियत से ही जो है वो मजबूत होगा। जाम, साहब मेरा ये सवाल है कि आपका जो कि 2017 में KPK में मुतारिफ कराया गया वो ताखाल मंजूर ना हो सका है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। क्या वजह है, क्या KPK में अक़लियतों के लिए कोई कानून बना है? किस चीज़ का कानून? हिंदू मैरिज बिल। अच्छा, सॉरी, मुझे इसका इल्म नहीं है और मैं जाते हुए जिस तरह जाऊंगा इंशाल्लाह ताला इसको देखूंगा और फिर मैं जो है आपको सिर्फ एक मिनट सिर्फ नासिर भाई, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ये बताइएगा कि आपसे पहले जो वज़ीर आला थे KPK के इदारे ने उनको तो स्पेस दिया हुआ था, आपको स्पेस देने को क्यों तैयार नहीं है? क्या मतलब आपको इतना उससे क्या थ्रेड है? दूसरी बात ये कि आपकी जो मुखातिब है वो ये कहते हैं कि आप जो है काफ़ी अच्छे से KPK में बरसर इक़्तिदार है आपकी पार्टी और KPK में जो है वो तबाही आ गई है, वहाँ जो है वो खंडर बन गया है, लोगों को हुकूक नहीं मिल रहा है, तो इस पर कितनी हकीकत है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दावत देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की, आप आएँ। सदर साहब, आप अपनी टीम के साथ आएँ और हमारे जो सहाफ़ी बरादरी हैं उनको लाएँ, आपको मैं खैबर पख्तूनख्वा दिखा दूँगा। हमारे पिछले साल चूँकि इस दफ़ा सैलाब ज़्यादा आए थे और फ्लड जो हमारे फ्लैश फ्लड्स थे और क्लाउड बस्ट की वजह से, तो इस साल तकरीबन 1,50,00,000 के करीब जो है वो टूरिस्ट आए थे। इससे पहले साल जो है 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए थे। अगर खैबर पख्तूनख्वा इतना ही ख़राब है तो टूरिस्ट जो हैं वो बाकी सूबों से आते हैं, तो उनके जो है आने जाने में जो है इतनी नंबरिंग में फ़र्क ना आता। बहरहाल जब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह लोग हमें तीसरी दफ़ा वोट दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपका माइंड चेंज होकर आप भी PTI को फिर वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों से गुजारिश है आप सब यहीं तशरीफ रखेंगे।